بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جناتی نظر بد ختم کرنے کا۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو جناتی نظر بد ہو، سب سے پہلے تو تشخیص ہو کہ جادو جناتی نظر بد ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چل جائے گا کہ جناتی نظر بد ہے یا انسانی نظر بد ہے؟ تو اس کے لیے جو عامل ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کو جناتی نظر بد ہے یا آپ کو انسانی نظر بد ہے۔ وہ آنکھوں سے اکثر پتہ چل جاتا ہے۔ بچوں کی آنکھیں نا اوپر کو چڑی ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ دیکھ لیتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے آنکھیں چڑی ہوتی ہیں۔ تو اس کو اسی طرح مردوں کی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ تو اگر تو نظر بد کا معاملہ ہے تو وہ یہ جناتی نظر بد اور انسانی نظر بد کوئی بھی ہو، یہ اس کا علاج ہے، نظر بد کا اصل میں علاج ہے۔ تو جنات کی بھی اسی طرح نظر بد لگتی ہے۔ وہ جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو جنات کی نظر بد لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا الحمدللہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے گر جاتا ہے، ان کو بھی جناتی نظر بد لگتی ہے۔ اسی طرح جو عامل حضرات ہوتے ہیں، جب وہ عمریاتی ترقی میں جاتے ہیں، ان کو بھی جناتی نظر بد لگتی ہے۔ جنات چونکہ انوالو ہوتے ہیں، بیچ میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی بھی نظر بد لگتی ہے۔ اسی طرح تصوف میں چلنے والے شیوخ جو ہوتے ہیں، ان کو بھی جنات کی نظر بد لگتی ہے۔ تو جیسے انسانوں کی نظر بد لگتی ہے، اس طرح جنات کی بھی نظر بد لگتی ہے۔ تو نظر بد کا علاج جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسی ظالم چیز ہے نظر بد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ خاص لوگ ہوتے تھے کہ جو لوگوں کو ہائر کر کے نظر لگواتے تھے، یہ نظر لگواتے تھے۔ اب نظر کی نا تشخیص نہیں ہوتی، مسئلہ یہ کہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ نظر ہے یا نہیں ہے۔ اس کا آسان ترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گول لال مرچیں لیں، لال مرچیں، سوکھی ہوئی لال مرچیں جو گول ہوتی ہیں، جن کے اندر وہ ہوتی ہیں پیک ہوں، جو جن کے اندر دانہ کھٹکنے سے دانہ اندر جو اس کے بیج ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہو کہ ہل رہے ہیں، صاف ستھری اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر سورۃ قلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کو پڑھ کے اس مرچ کے اوپر دم کرے، 7 دفعہ پڑھنا ہے، ایک مرچ پہ دم کرنا ہے۔ اسی طرح 7 مرچیں لے کے ان 7 کے اوپر 7 مرتبہ دم کرنا، 49 ٹائم آپ کی آیات پڑھی جائیں گی۔ تو وہ 7 مرچیں، جب ایک مرچ کو 7 دفعہ دم کیا سائڈ پہ، پھر دوسری مرچ کو 7 دفعہ پڑھا، دم کیا سائڈ پہ، تو پہلے ایک دفعہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، ایک دفعہ آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اب ان مرچوں کو ہاتھ میں لے کے اپنے سر سے الٹا 7 مرتبہ گھمائیں، پھر سیدھا 7 مرتبہ ایسے گھمائیں۔ گھمانے کے بعد ان کو آپ چولہے پہ رکھ دیں جلانے کے لیے۔ اگر تو ان میں سے جو مرچوں کی خاص قسم کی دھس ہوتی ہے، جس سے کھانسی لگنی شروع ہو جاتی ہے، سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑی سخت ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی آنے شروع ہو جاتا ہے، اگر تو اس طرح کی اس کی دھس آنی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر نہیں تھی۔ اگر مرچ اپنی اصل حالت میں رہی ہے تو نظر نہیں تھی، اور اگر اس کی کوئی سمیل نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں آ رہا اور ویسی جل گئی ہیں اور گھر میں سب سکون میں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نظر ہے۔ یہ نظر کی تشخیص ہے اور یہ نظر کا علاج بھی ہے۔ اس کو مستقل کرنے سے علاج بھی ہوتا ہے، اور اس کو اگر چیک کرنا ہو کہ نظر ہے کہ نہیں، یہ تشخیص بھی ہے، نظر کی یہ تشخیص ہے۔ اب آتے ہیں جناتی نظر کی طرف۔ تو جناتی نظر کا علاج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا اس کا بہت آسان ہے، آپ اس کی پوری زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کا یوں کریں کہ آپ نا ہفتے میں 1 مرتبہ سورۃ البقرہ کا پانی پڑھیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، پانی پہ دم کر لیں۔ اچھا، وہ پانی 1 ہفتہ پورے کے لیے آپ کا بہت اچھا ہے۔ روز نہیں پڑھنی ہے، جو روز پڑھتے ہیں نا ان کو رجت ہوتی ہے، ان کا نقصان بہت ہوتا ہے بعد میں۔ روزانہ سورۃ بقرہ نہیں پڑھنی، علاج کی نیت سے، ثواب کی نیت سے جتنا مرضی پڑھتے ہیں، پورا قرآن روز پڑھیں، علاج کی بات ہو رہی ہے، میں فن کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، پانی دم کر لینا ہے، وہ پانی آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے۔ اب اس پانی کے ساتھ آپ کاروباری نظر بد ختم کر سکتے ہیں، گھر کی نظر بد ختم کر سکتے ہیں، انسانی نظر بد بھی ختم کر سکتے ہیں۔ کاروباری نظر بد ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جیسے دیواریں ہیں، ایک تو 4 کونے ہوتے ہیں، پوری دیوار آپ ایک بوتل لیں، ½ لیٹر کی بوتل لیں، اس کے اوپر چھوٹا سا سوراخ کریں ڈھکن میں،
تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی مطلب ڈراپ اس کے گریں گے پانی کے نا، تو اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو تھوڑا دبا کے تو ساتھ ساتھ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں. مطلب آپ صبح آفس گئے ہیں، کام پہ گئے ہیں، فیکٹری میں گئے ہیں، گودام میں گئے ہیں، جہاں جو آپ کی کاروباری جگہ ہے وہاں پر آپ گئے ہیں، تو یہ آپ نے بوتل آپ نے پکڑی اور سائڈوں پہ آپ نے ایک دفعہ سپرے کر دیا، جیسے حصار لگانا ہے آپ نے اس طرح بس آپ نے پانی سپرے کر دینا. یہ آپ کی کاروباری جگہ کی نظر ختم ہوگی، جناتی بھی اور انسانی بھی، تو یہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہے، اگر کسی اسی طرح گھر کے اندر بھی، گھر کے پورے گھر کے اندر تمام پورشنوں کے اندر آپ نے دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے، جہاں تک ممکن ہو زمین پہ پانی گراتے جانا ہے، اور بس پانی 10-15 منٹ بعد خشک ہو جائے گا. اس کے بعد تو چلت پھر ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ احتیاط یہ رکھنی ہے کہ اگر رات کو کریں گے تو ٹھیک ہے، بچے نہیں ہوتے یا سو رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کر دیں. تو یہ گھر کی نظر بد، پانی روز استعمال کرنا ہے. اب جو انسانوں کی نظر بد ہے، جو جناتی نظر بد ہے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانی جو آپ نے سورہ بقرہ کا پانی رکھا ہوا ہے، اچھا وہ پانی جو ہے نا وہ آپ نے ایک دفعہ دم کرنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے پانی کو، پھر آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ دم کرنا ہے، وہ پھر اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے بڑھانے سے. شاور کی بوتل میں ڈالیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا تو ایک جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے وہ لے کے تو کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پانی بہائیں جو پانی زمین پہ خشک ہو جائے، سیوریج میں نہ جائے، گٹر میں نہ جائے، کسی گندی جگہ پر نہ جائے. جیسے گھر کی چھت ہوتی ہے عموماً، تو اس کے اوپر گرائیں تو وہ پانی وہیں کہیں پھیل بھول جاتا ہے، تو عموماً وہ وہاں تک نہیں جاتا جہاں سے پانی جو پرنالا ہوتا ہے یا جہاں سے پانی گر رہا ہوتا ہے، جہاں سے پانی گری میں جاتا ہے وہاں پر نہیں جاتا، تو عموماً وہیں پر خشک ہو جاتا تھوڑا سا پانی جو ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح باغ میں یا کسی گارڈن میں یا کسی اپنے لان میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس ممکن نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شاور والی بوتل میں ڈالنا ہے، اپنے اوپر شاور کر لینا، سمپل. مطلب آپ اپنے موسم کے مطابق اس کو گرم کر لیں پانی کو، یا ٹھنڈا کرنا ہے جو بھی ہے، تو اس کو آپ نے اپنے اوپر شاور کر لینا، بس ایک دفعہ دن میں شاور کر لیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ ایک ہفتہ کریں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ بہت ساری بیماریوں سے نکل جائیں گے، بہت ساری جھنجھٹوں سے نکل جائے گا، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، آپ کے کاروباری معاملات سیٹ ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے بچے سکون میں آ جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے کاموں میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس کام کو کر کے دیکھیں، آپ کو ایسا زبردست انشاءاللہ رزلٹ ملے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے اس خادم کو. آپ یہ کریں، پھر آپ مجھے بتائیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.